قدردانی۔ خلیفہ عبدالحکیم ابتداً عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں شعبہ فلسفہ کے صدر تھے۔ وہ طویل رخصت پر انگلستان گئے تو یہ جگہ خالی ہو گئی۔ مولانا عبدالباری ندوی قائم مقام صدر کی حیثیت سے اس عہدے پر مقرر کیے گئے۔ مولانا عبدالباری ندوی نے پرائیویٹ طور پر انگریزی پڑھی تھی، مگر سند کے اعتبار سے ان کے پاس میٹرک کی سند بھی نہ تھی۔ ان کے تقرر میں خاص طور پر مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کا حصہ تھا، جو اس وقت حیدرآباد میں صدر الصدور تھے۔ مولانا عبدالباری ندوی حیدرآباد میں 1922 سے لے کر 1945 تک رہے۔ اس زمانے کا ایک واقعہ وہ ان الفاظ میں لکھتے ہیں: حیدرآباد میں میری ملازمت کے 2 سال گزر جانے کے بعد حسب قاعدہ استقلال کی کارروائی پیش ہوئی۔ اس زمانے میں حیدرآباد میں گزٹڈ پوسٹ پر استقلال کے لیے خود اعلیٰ حضرت کی منظوری ضروری تھی۔ ابھی غالباً کارروائی اعلیٰ حضرت تک پہنچی بھی نہ تھی کہ ڈیوٹی میں شیروانی صاحب کے کسی مہربان نے اعلیٰ حضرت کے کانوں تک یہ بات پہنچا دی کہ شیروانی صاحب نے فلسفے کا صدر ایسے شخص کو بنوا دیا ہے جس کو فلسفہ تو کیا، سرے سے کوئی ادنا سند بھی حاصل نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے شیروانی صاحب سے جواب طلب کیا۔ شیروانی صاحب نے میرا رسالہ مذہب اور عقلیات کے ساتھ اپنا عریضہ منسلک کر کے یہ تحریر فرمایا کہ ان کی سند یہ ہے کہ فلسفے نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، جس کا اندازہ سرکار خود رسالہ حاضہ کی چند سطروں سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے استقلال کی کارروائی پر اپنے دستخط کر دیے۔ علامہ اقبال کا واقعہ ہے کہ اس زمانے کے گورنر پنجاب سر ایڈورڈ میکلیگن نے ایک بار ان سے دریافت کیا: کیا آپ کے خیال میں کوئی ایسا موضوع شخص ہے جس کو حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب دیا جائے؟ اس کے جواب میں علامہ اقبال نے مولوی میر حسن کا نام تجویز کیا، جو اس وقت مرے کالج سیالکوٹ میں استاد تھے۔ گورنر نے کہا: میں نے ان کا نام آج پہلی بار آپ کی زبان سے سنا ہے، کیا مولوی صاحب نے کوئی کتاب بھی لکھی ہے؟ علامہ اقبال نے جواب دیا: ان کی لکھی ہوئی تصنیف تو نہیں، البتہ ان کی ایک زندہ تصنیف ضرور موجود ہے۔ گورنر نے حیران ہو کر پوچھا: یہ زندہ تصنیف کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا: میں ان کی زندہ تصنیف ہوں، وہ میرے محترم استاد ہیں۔ گورنر اس جواب سے بہت خوش ہوا اور جلد ہی ایک سادہ تقریب میں مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دے دیا گیا۔